لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي الفرشي المكي المدني الهاشمي الأبتهي الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرؤوا أبدا صلوات عزیزان گرامی، چونکہ آج کا دن ہمارے چوتھے امام کی شہادت کا دن ہے، اسی حوالے سے چند معروضات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ چونکہ ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں تاکہ یہاں پر اس امام کو پرسہ دیں گے اور اس امام کا دیں گے کہ جس نے کربلا سے لے کر کے کوفہ و شام تک کی منزلوں میں دین کی آبیاری کرنے میں، دین کے پیغام کو پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب آپ دیکھیے، چونکہ ایام عزا چل رہا ہے اور اس موقع پر ہم مجالس حسین سے، عزائے حسین سے، چاہے وہ جلوس کی صورت میں ہو یا ماتم کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، ہم برپا کر کے اپنے کو ایک زندہ دل قوم ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور گریہ و بکا اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ چیزیں کہ جو کربلا میں گزری ان کی یاد کو تازہ کیا جائے، اور یہ رونا، یاد کو باقی رکھنا، یہ سنت جناب سجاد علیہ السلام، کیونکہ آپ واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 35 سال آپ زندہ رہے ہیں، یعنی سن 95 ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے اور واقعہ کربلا سن 61 ہجری میں ہوتا ہے۔ تقریباً 35 سال کا عرصہ آپ کا رونے میں، گریہ و بکا کرنے میں، بابا کی یاد کو منانے میں گزرا۔ اب ان لوگوں کے لیے جواب یہ اچھا ہو سکتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب
حسین کا غم کب تک منائیے گا اور کتنا روئیے گا، کتنا گریہ کیجئے گا؟ تو آپ بتائیے، ہم جب کسی اپنے عزیز کو یاد کرتے ہیں، روتے ہیں، گریہ و بکا کرتے ہیں، اس کا غم مناتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو اگر بہت زیادہ یاد رکھتے ہیں تو برسی تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے میت کو اس کی منزل تک پہنچایا، اس کا تیجا کر دیا یا پنجم کر دیا، دہم، بستم، سیوم، اس کے بعد 40واں کر دیا، پھر تماہی، چھماہی اور برسی، بس اتنا ہی تو یاد رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم یاد رکھتے ہیں تو صرف اس کے یوم وفات پر، جسے برسی کہا جاتا ہے، اور وہ بھی یاد ایسے رکھتے ہیں کہ از ایسے فارمیلٹی کہ معلوم دیا کہ صاحب اماں کی برسی آ گئی ہے، ابا کی برسی آ گئی ہے، فلاں عزیز کی برسی آ گئی ہے، تو اس پر مجلس ہونا چاہیے، فاتحہ ہونا چاہیے۔ اب اس یاد میں جیسے 40ویں میں ہم نے یاد منائی ویسی نہیں رہتی، جیسے ہم نے سیوم میں گریہ و بکا کیا ویسے نہیں رہتا، اور جیسا ہم نے جنازے کے اوپر گریہ و بکا کیا ویسا سیوم میں نہیں رہتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی احساسات دھیرے دھیرے کم ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن کیا کہنا جناب سید سجاد علیہ السلام کا کہ جنہوں نے احساسات کو کم نہیں ہونے دیا بلکہ ہمیشہ یاد کرتے رہے، تاکہ دشمنوں کو یہ بتاتے رہے کہ تم یہ نہ سوچنا کہ اگر یعنی جناب مختار نے اس کا بدلہ لے لیا تو بس مسئلہ ختم ہو گیا۔ کہا میں گریہ و بکا کر کے بتاؤں گا کہ دیکھو تم نے عظیم جرم کیا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اگر آپ دیکھیے کہ یہ جو بنی امیہ کے افراد جو تھے جنہوں نے مقصد حسین کو ختم کرنے میں کوئی بھی دریغ وقت نہیں لگایا، چاہے وہ بنی امیہ ہو، چاہے وہ بنی عباس ہو، ان لوگوں نے یعنی ہمیشہ حسینیت کو اور حسین کے مقاصد کو کیا کیا؟ خودشے دار کرنا چاہا، برباد کرنا چاہا، تاکہ جو لوگ کربلا سے وابستہ ہو رہے ہیں، جن کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو رہا ہے، جن کے اندر ایک جوش اور ولولہ پیدا ہو رہا ہے، اس جوش کو اگر ختم کرنا ہے، اس ولولے کو اگر ختم کرنا ہے، اگر اس کو حقیقت سے دور کرنا ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ واقعی کربلا کی یاد کی تازگی کو ختم کر دیا جائے۔ کیونکہ اس لیے آپ نے دیکھا کہ زیادہ تر لوگوں نے اگر فتوے لگائے ہیں بدعتوں کے تو فرش ادا کے علاوہ کسی اور چیز پر اتنا لگایا۔ کاش اتنا فتویٰ حرمت کے لیے دیا ہوتا۔ شراب پینا حرام ہے، لیکن اگر آج کنڈیشن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے تو سب سے زیادہ پرسنٹیج انہی افراد کی مل رہی ہے جو فتوے لگانے والے ہیں۔ اب ان سے پوچھئے کہ کاش یہ فتوے پر فتوہ اگر دیتے رہتے کہ صاحب شراب پینا حرام ہے شریعت میں بھی، اور فتوہ دے کر کے اس پر چار اور لگا دیتے تو شاید اس کے بڑھتے ہوئے قدم اور رک جاتے۔ لیکن انہوں نے محنت کس پر کی؟ محنت اس پر نہیں کی کہ صاحب سود لینا حرام ہے، مکاری کرنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے۔ اس کے اوپر اتنے فتوے نہیں آئے جتنا فتویٰ انہوں نے اس پہ لگایا۔ تو اب پتا چلا کہ یہ کوئی ایسا مقصد رکھتے تو وہیں پر ہوگا کہ لوگوں نے سوچا تھا کہ ظلم کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں ہم اتنا زیادہ خوف بٹھا دیں گے جس کی وجہ سے کوئی حسین کا نام لینا پسند نہیں کرے گا۔ کیونکہ حسین کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے مدینے سے لے کر کے مکے تک، مکے سے لے کر کے کربلا تک، یہاں تک کا جو سفر ہم نے کیا ہے، اور جو کربلا میں ہم نے جو ذاتیاں کی ہیں، جو ظلم کیا ہے، جو ان کے ساتھ ہم نے ظلم ڈھایا ہے، بربریت کیا ہے، کوئی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور بقیہ اگر کوئی آنے کے لیے تیار ہوگا تو ہم اس کو اتنا ڈروا دیں گے، اس کو ہم اتنا خوف زدہ کر دیں گے کہ وہ حسین اور ان کے ساتھیوں اور اہل بیت کے ساتھ نہیں آ پائے گا۔
یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیے واقع حرہ اس بات کا گواہ ہے کہ 2 سال تک تقریباً اگر دیکھا جائے تو یزید نے اعلان کر دیا تھا کہ یہاں کی عورتیں مباح ہیں، یعنی کوئی چون چرا نہیں کر سکتا یزید کی فوجیوں کے لیے۔ اب آج آپ ملائیے، یہ چاہے داعشی ہوں، چاہے فلانے ہوں، چاہے جتنے یہ گروپ والے ہوتے ہیں، ان کو ذرا سا اٹھا کر کے دیکھیے تو ان کے فتوے اٹھا کر کے دیکھیے تو یہ بیان دیتے ہیں کہ صاحب آپ مجاہدین کے لیے آپ شادی کر دیجئے، آپ نکاح میں لے آئیے، آپ یہ کر دیے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ کیا زبردستی نکاح کیا جاتا ہے؟ کیا زبردستی فوجیوں کے اوپر عورتوں کو مباح کیا جاتا ہے؟ کہا نہیں، کہا یہ وہی فکریں ہیں کہ اب جن کا خاندان جا کر کے جس سے ملتا رہے گا پاک دامنی اتنی ہی اس سے پائی جائے گی، اور جن کی خباثت جن سے جا کر کے ملے گی ان کی خباثت آج بھی چھپانے سے نہیں چھپ سکتی ہے۔ ایک سلوات پڑھیے اب دیکھ رہے ہیں کبھی نہیں چھپ سکتی۔ اور سید سجاد نے تو بہترین پیغامات دیے ہیں، بہترین کردار کو پیش کیا ہے۔ آج ہم دعا پڑھتے ہیں تھک جاتے ہیں۔ ابھی شب جمعہ میں حدیث قصہ کے علاوہ اگر دعائے کمین لے کر کے بیٹھ جائے سمجھ رہے ہیں تو جتنے نمازی موجود ہیں اتنے تو آدھے ہوں گے، آدھوں کا دماغ کہیں اور ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں؟ جانے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ غور فرمائیے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دعا کو سید سجاد سے لیا ہی نہیں۔ اگر سمجھا ہوتا تو آج یعنی صحیفہ سجادیہ جسے اردو میں ترجمہ ہو کر کے صحیفہ کاملہ آئی ہے، جس کے ترجمے پائے جاتے ہیں، توفیقات نہیں ہوئی ہمیں کہ ہم اس کے پڑھیں، جائے معرفت ہم وہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سید سجاد نے انقلاب پیدا کرنے کے لیے اپنے راستے کو چینج کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو لڑائی جھگڑا، جنگ، جدال، قتل، غارت، خون، اسیری، ان حالات سے گزر کر کے آیا ہو تو اس کے اندر طاقت کتنی ہوگی۔ ابھی میں آپ سے کہوں کہ آپ بڑے انقلابی ہیں، بڑے مومن ہیں، بڑے جانباز ہیں، بڑے فداکار ہیں، آپ کے اندر بہت ساری وہ خوبیاں پائی جاتی ہے جو اوروں کے اندر نہیں پائی جاتی تھیں۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ مومن ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، سب ہیں، اور آپ کے اندر ایمانی جوش اور ولولہ اتنا زیادہ رواں اور دواں ہے کہ جس کے اظہار کے لیے اگر دیکھا جائے تو اگر ہم نے مجلسوں میں، محفلوں میں، پروگراموں میں 2 4 10 نعرہ حیدری لگا دیا تو ہماری طہارت کا اعلان ہو گیا اور سند مولوی نے دے دی۔ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتائیے نعرے کہاں لگائے جاتے ہیں؟ مبارزہ کہاں کیا جاتا ہے؟ للکارا کہاں جاتا ہے؟ جوش کہاں دلایا جاتا ہے؟ جہاں جس چیز کی ضرورت ہو۔ بھئی جب ہم اپنے ایمان کی تکمیل نعرہ حیدری لگا کر کے کرتے ہیں تو یہی جوش تو ہمارا اور جگہ پر بھی آنا چاہیے، یہی جوش تو ہمارا اتنا آنا چاہیے کہ صاحب جب نعرہ حیدری لگا کر کے ہم یہاں ایمان کی تکمیل کرتے ہیں تو نماز پڑھ کر کے ہم معبود کی بارگاہ میں عبودیت کی بھی تو تکمیل کر دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے تذکرے میں ہم آئے ہیں، جس کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ واقعہ کربلا کا چشمدید گواہ ہے۔ چشمدید گواہ سمجھتے ہیں؟ یعنی جس نے ان سارے واقعوں کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے دیکھا،
ہم نے دیکھا، ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہم نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جتنا پڑھا حقیقت تک پہنچ گئے؟ نہیں۔ وہ افراد کہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ آ کر کے مجلس عزا کے مشن کی تکمیل کرتے ہیں، میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، تکمیل کرتے ہیں۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا مطلب؟ یعنی پہلا اسٹیپ ان افراد کے لیے کہ جو فرش عزا کا اہتمام کرتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ فرش عزا بچھائیں اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لیے ممکن ہے فرش پر نہ ہو۔ سمجھیے گا کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بچھایا، ہم دوسری ذمہ داریوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ممکن ہے تابوت سجا رہے ہو، ممکن ہے علم کو سنوار رہے ہو، ممکن ہے دوسری اہتمامات کر رہے ہو، ممکن ہے باہر کی نگرانی کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ مطلب حفاظت میں لگے ہیں، ممکن ہے مطلب ساری چیزیں۔ پہلا اسٹیپ۔ دوسرا اسٹیپ کس کا آیا؟ دوسرا اسٹیپ سب سے پہلے آنے والوں کا کہ جو آغاز مجلس کرتا ہے وہ کون ہے؟ پیشخان اور سوزخان۔ صحیح ہے؟ دوسرے اسٹیپ پر یہ اب انہوں نے پیشخانی کی، جمع کیا تاکہ لوگ آئیں۔ تیسرا اسٹیپ عالم آیا، عالم بیان کرے۔ چوتھا اسٹیپ نوحہ خان آئے، ماتمی دستہ آیا، یہ۔ اور پانچواں وہ کہ جو ان چاروں میں سے نہیں تھا، وہ صرف حصے میں آیا، وہ صرف حصے میں آیا کہ اسے تبرک سے مطلب ہے آیا، تبرک لیا، چلا گیا، خوش۔ ایمانداری سے بتائیے، یہ 5 قسم کے افراد مجلس حسین میں شریک ہوتے ہیں، کیا کوئی کسی سے کم ہے؟ نہیں، کم نہیں ہے۔ لیکن کیا حق ادا کر دیا؟ نہیں۔ جس نے فرش بچھایا، اگر وہ خود نمائی میں لگا ہو، تعریفوں میں لگا ہو کہ صاحب لوگ تعریف کر دیں گے، بہت اچھا پروگرام آپ نے آرگنائز کر لیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے، اگر ہماری چاہت رہی تو پھر لوگوں کی تعریف تو مل جائے گی، اجر نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ہم نے واگزار کر دیا اس کے اوپر جس کے لیے ہم نے برپا کیا، ہم ہاتھ جوڑ کر کے گزارش تو کر سکتے ہیں، صاحب سرکار مجلس میں آئیے گا، تشریف لے کر کے آئیے گا۔ اب اگر کوئی نہ آئے، یہ کہہ دے کہ صاحب اگر میں وہاں تو جاتا نہیں ہوں، میں وہاں شرکت نہیں کرتا ہوں، میری ان سے بول چال نہیں ہے، تو میاں پھر حسین کے لیے تم نہیں آئے ہو، اس کا مطلب مجلس میں ان کے لیے آ رہے ہو جن کے لیے بول چال نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر حسین کی مجلس سمجھتے ہوتے تو جہاں پر فرش عزا بچ جائے گا وہ جگہ حسین کی ہو جایا کرتی ہے جب تک مجلس ہوتی رہتی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ یعنی وہ جگہ حسین کی ہو گئی۔ اب جب حسین کی ہو گئی تو ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ ایک طرف چوتھا امام جو واقعی کربلا کا چشمدید گواہ، عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، عزادار بھی ہے، ماتمدار بھی ہے، اسیروں کے قافلے کو لے جانے والا قافلہ سالار بھی ہے، امام وقت بھی ہے۔ آپ سمجھیے کہ میں بہت آسانی سے پڑھوں تاکہ پیغامات کو بہت آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں پہنچا سکوں۔ کبھی کبھی ہم اپنے امام سے درد دل نہیں کرتے، ہم یہ سوچتے ہیں
کہ پتہ نہیں امام میری بات سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے ہیں، پتہ نہیں امام میری بات سمجھ بھی رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں، یعنی ہم امام سے گلایہ کرتے رہتے ہیں، یعنی امام کے اوپر عقیدہ نہیں ہے، گلایہ ہے، شکوہ ہے، بس ہر وقت مولا مدد نہیں کرتے۔ آپ جانتے ہیں کسی نے آیت اللہ بہجت سے، آیت اللہ بہجت ایران کے وہ فقیہ گزرے ہیں، وہ عالم گزرے ہیں کہ جن کی مثال عرفان میں کوئی دوسرا نہیں تھا، کوئی ثانی نہیں ہے، معرفت اتنی۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آقا میں نے سنا ہے کہ آپ کربلا جاتے رہتے ہیں، یہ خط لیجئے اور مطلب جسے ہم عریضہ کہتے ہیں، اور امام کے ذریعے میں ڈال دیجئے گا، پہنچا دیجئے گا۔ اس کے بعد کہتا ہے آقا ایک سوال ہے میرا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا امام وقت سے بات ہو سکتی ہے؟ سنا ہے آپ کی ہوتی ہے۔ تو جانتے کیا کہا؟ کہا جتنی بات تو نے مجھے کہی میرے کان میں آنے سے پہلے امام وقت نے سن لیا، امام نے سن لیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے ہونٹوں کو، اپنے لبوں کو جنبش تو دو، اپنے لبوں کو امام وقت کے لیے باز تو کرو، پکارو تو صحیح، بلاؤ تو صحیح، ان کو آواز تو دو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں عریضہ لکھ دیں گے امام تک پہنچ جائے گا۔ میاں امام کو تمہارے عریضے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری زبان سے، تمہارے ہونٹوں سے نکلے ہوئے الفاظوں کی ضرورت ہے۔ جو دل کی کیفیت ہے وہ امام سننا چاہتے ہیں، تمہاری عبارت کو پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے کہ تم انہیں بلاؤ، وہ سننا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا تمہیں پتہ ہے جو میں جواب دے رہا ہوں تو یہ جواب پہلے امام نے دیا ہے، بعد میں تجھے دے رہا ہوں۔ ایک سلوات تو پڑھ دیئے سب سمجھ رہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں صاحب مولا تو سنتے ہی نہیں، مولا تو میری مدد کرتے ہی نہیں، مولا تو آتے ہی نہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے مولا آتے کیوں نہیں ہے؟ آتے ہی نہیں، لیکن ہم اپنے لبوں کو جنبش تو دیں، الاجل یا امام تو کہیں، امام آ جائیے، ہم تیار تو ہیں، امام میری مدد کیجئے، یا مولا ادرکنی تو کہیے، یا آقا ادرکنی تو کہیے۔ دیکھیے امام آتے ہیں نہیں آتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں یعنی ضرورت ہمیں نہیں ہے، لگتا ہے ضرورت خالی ہمارے امام کو ہماری ہے۔ یہی غلطی ہے، اس لیے کہ امام کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، میاں آپ کو آپ کے امام کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ مانے یا نہ مانے، اگر زمین اور آسمان سے امام کو ہٹا دیا جائے تو یہ قائم نہیں رہ سکتے۔ آپ سوچتے ہیں آپ نہیں رہیں گے تو امام کیسے رہیں گے؟ میاں آپ رہیں یا نہ رہیں، امام رہے گا۔ تو اب آپ بتائیے عزاداری کیسے کرنی چاہیے، ماتمداری کیسے کرنی چاہیے، سوگواری کیسے کرنا چاہیے؟ چوتھے امام نے تو بتایا نا، بتایا نہیں بتایا؟ واقعہ کربلا کا چشمدید گواہ۔ ہم بہتوں کی عظمت کو کبھی کبھی چھپا لے جاتے ہیں، اہمیت کو۔ جیسے چوتھے امام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، مروان بھی وہی تھا، وہ بھی طواف کر رہا تھا، وہیں پر ایک شاعر فرزدق تھا، وہ بھی طواف کر رہا تھا۔
ایک شخص آیا اور آنے کے بعد وہ دور پر بیٹھا تھا، حجر اسود کے پاس لوگوں کا ازدحام لگا ہوا تھا، لوگ طواف میں مصروف تھے، لوگ بوس و کنار میں مصروف تھے، اور مروان جو تھا وہ کوشش کر رہا تھا کہ زیارت کر لے، لیکن لوگ ہٹ نہیں رہے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد یہی شخص کہتا ہے کہ میں نے دیکھا علی ابن الحسین آئے، لوگوں نے راستہ دینا چالو کر دیا، ہٹنے لگے، یہاں تک کہ امام گئے، حجر اسود کا بوسہ دیا، آسانی سے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اب اس کے بعد یہ شخص جو بیٹھا تھا، اس نے مروان سے پوچھا، کہا یہ کون؟ کہا یہ کون؟ اب آپ جانتے ہیں اگر یہ بتا دے گا تو صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گرویدہ ہو جائے، دل دادا ہو جائے، عاشق ہو جائے، امام کا چاہنے والا ہو جائے، امام سے الفت کرنے لگے، امام سے محبت کرنے لگے، کہنے لگا میں نہیں جانتا۔ یہ تعصب کی پہچان ہے۔ کبھی کبھی کسی کے کاموں، اچھے کاموں کوئی پوچھتا ہے یہ کرنے والا کون ہے، کہتے پتہ نہیں کس نے کیا۔ تو ایسے ہی جلن والے پہنچے تھے، لیکن پتا تھا، فرزدق نے کہا تو نہیں جانتا، آ میں بتاتا ہوں، یہ علی ابن الحسین ہیں، یہ حسین ہیں کے بیٹے ہیں، ان کے آبا و اجداد علی ابن ابی طالب ہیں، ان کی جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا ہیں، یہ رسول کے گھرانے والے ہیں، یہ مینا کے بیٹے ہیں، یہ مکہ کے بیٹے ہیں، یہ کعبہ کے بیٹے ہیں۔ اب فضیلت کے مناروں کو بیان کرنا شروع کیا تو ایک چھپا رہا تھا، ایک بیان کر رہا تھا، ایک جھوٹا ثابت ہو رہا تھا، ایک سچا ثابت ہو رہا تھا۔ ایک تلوار پڑھیے میں جانتا ہوں، یہ خدا سے تھوڑی دیر کے لیے رابطہ قائم کرو، اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس مجلس عزا جیسی، فرش عزا جیسی نعمت جو ہمیں میسر ہے، کسی کو میسر نہیں ہے۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی عظمت، اتنا بڑا سلسلہ، اتنی بڑی میراث، اتنی بڑی عبادت، اتنی بڑی یونیورسٹی، اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا عہدہ، اتنے اچھے سامعین، کہ جہاں پر اسٹوڈنٹ ایسے ہوں کہ جہاں پر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، ایک پی جی کلاس کا بھی ہوگا وہ بھی بیٹھ سکتا ہے، جو پی ایچ ڈی کیے ہوگا وہ بھی بیٹھ سکتا ہے، تو جو اتنی بڑی یونیورسٹی اس صدقے میں ملی ہو، تو اب یہاں سے علم کا دریا ایسے بیٹھنا، ایسے بہنا چاہیے کہ جیسے ینحدر عن السیل۔ ایک صلوات پڑھے سب مل کر، غور کر رہے ہیں، ایسے بہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نعمت ہے، اور جب یہ نعمت ملی ہے تو حجت خدا سے راز و نیاز کرو۔ ہم لوگ سوچتے ہیں بہت آسانی سے یہ مجلس عزا ہمیں میسر ہوئی ہے، کبھی کبھی ہم مصروفیت کا بہانہ بناتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وقت نکالا کیجئے حسین کے لیے، شہزادی کے لیے وقت نکالا کیجئے، بزی لائف ہونے کا بہانہ مت کیجئے، اس لیے کہ لائف چند دنوں کی ہے، حسین کا ذکر ہمیشہ آتا ہے۔ اگر زندہ رہنا ہے تو ایک عزادار بن کے رہو، ایک ماتمدار بن کے رہو، ایک سچے حقیقی حسین کے پیروکار بن کر کے رہو، ایک ناصر بن کے رہو، ایک حسینی بن کر کے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم قطرہ ہو، یہ سمندر ہے، تمہاری بساط ایک قطرے کی ہے، اور یہ جو فرش عزا ہے یہ سمندر ہے۔ یہ قطرہ اگر چاہیں
تو تمہیں خشکی میں اگر ہم ٹپکا دیں تو تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، لیکن اگر اسی قطرے کو سمندر سے ملا دیں تو جب تک سمندر زندہ رہے گا تمہارا وجود بچا رہے گا۔ ایک سلوات پڑھیے سب میں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم بزی لائف کا بہانہ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، چوتھے امام کا تذکرہ ہے اس لیے میں پورا تذکرہ انہی پر کروں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ بعض اوقات ہم لوگ جب مجلسوں میں آتے ہیں، گھر سے فون آ گیا طبیعت خراب ہوگی، فوراً بھاگ گئے۔ کبھی کبھی آپ اپنے امام کو بھی یہ نہیں کہوں گا آزمائیے، یہ کہوں گا اتنا عقیدہ مضبوط رکھو کہ وہ تمہاری نصرت و مدد کریں۔ ایسے ہی ایک واقعہ میں پیش کروں تاکہ آپ کے باب معرفت میں، عقیدے میں تھوڑا سا انکریز ہو، معرفت میں اضافہ ہو۔ ایک مداح، ایران میں مداح اسے کہتے ہیں جو فضائل اور مصائب بھی پڑھتا ہے، نوحہ بھی پڑھتا ہے، مداحی بھی کرتا ہے۔ منبروں پر زیادہ تر ایسے ہی لوگ آتے ہیں، یعنی ایران میں علماء اپنی جگہ، خطبہ اپنی جگہ، سب کے اپنے اپنے رتبے ہیں، مراتب ہے، مرتبے ہیں۔ ایسے ہی، اور یہ جو واقعہ پڑھ رہا ہوں یہ تقریباً 5 سال پہلے کا پڑھ رہا ہوں، یعنی 1395 شمسی۔ ایران میں 1400 سال چل رہا ہے اس وقت شمسی اعتبار سے۔ یہ جو سال شروع ہوا ہے 21 مارچین کا شروع ہوتا ہے شمسی۔ یہ کہتے ہیں کہ 25 محرم تھی، شہادت امام سجاد علیہ السلام کا۔ ایک مداح ظاہراً اگر نام میں نہ ہو تو حاج محمود کریمی یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، ذہن سے اس وقت نکل رہا ہے، لیکن مداح ایران تھا۔ اس کے گھر سے فون آیا کہ تمہاری اہلیہ کی طبیعت خراب ہے۔ اس نے سوچا کہ چونکہ چوتھے امام کا ذکر ہے، کیا میں چھوڑ کر کے جاؤں، جسے ہم لوگ کہتے ہیں پیچھا کر کے آنا۔ تو اس نے کہا نہیں، طبیعت خراب ہے تو کیا ہوا، میں فون کیے دیتا ہوں، ایمبولنس کو آئے گی، لے جائے گی، لے جائے، اور میں چوتھے امام کی مجلس چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا، یعنی پیچھا نہیں کروں گا۔ سمجھیے گا، یہ صرف میں ان لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جو لوگ مصروفیت کا بہانہ کرتے ہیں یا آ کر کے چلے جاتے ہیں، صاحب کام آ گیا۔ کیسا کام؟ آپ نے کبھی سوچا آپ کا کام بہت اہمیت رکھتا ہے؟ حسین کا ذکر، حسین کی قربانیاں، سمجھیے نا۔ اب آپ ذرا سے سمجھیے گا، انہوں نے چوتھے امام کی مجلس کو تمام کیا، تابوت نکلا، سب کچھ پڑھا، پروگرام کر کے یہ ڈائریکٹ جب ہاسپٹل پہنچے تو پہنچنے کے بعد گئے تو لوگوں نے ان کو خوب لعنت ملامت کی، خوب سنایا۔ یہ آ گئے شوہر صاحب جن کو اتنی تمیز نہیں کہ مطلب زوجہ کی طبیعت خراب ہے، اسے ہاسپٹل لانا ہے نہیں لانا ہے، سمجھ رہے؟ اور یہ تھے مطلب چوتھے امام کے ذکر میں بزی تھے۔ انہوں نے کہا بتاؤ کیا ہوا؟ کہا تمہاری زوجہ پریگننٹ تھی، بیٹا مر گیا۔ لوگوں نے خوب لعنت ملامت کی اور کہا بتاؤ تم آ نہیں سکتے تھے، تمہیں آنا چاہیے تھا۔ کہا بیٹا کہاں ہے؟ تو آپ جانتے ہیں میت جب ہو جاتی ہے تو اسے سادہ خانے میں رکھ دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تاکہ لاش سڑے نہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا میرا ہے، لاؤ مجھے دکھاؤ۔ کہا کیا کرو گے دیکھ کر کے؟ اور بھی بچوں کی لاش؟ کہا نہیں دکھاؤ مجھے، میں سید ہوں۔ ہرا پارچہ لیا،
وہی پارچہ جو انہوں نے گلے میں ڈال رکھا تھا. کہا مجھے میرے بیٹے کو دکھاؤ. کہا کیوں؟ کہا دکھاؤ، میں آنا چاہتا ہوں. اور اس کے بعد گئے اور اپنے بچے کو لے کر کے اسی ہرے پارچے میں لپیٹ دیا اور کہا مولا بس علی اصغر کے طفیل میں صبر کر لیتا ہوں. اور یہ کہہ کے اپنا دل برداشتہ ہوئے اور آ گئے. اس سے جو وہاں کا مالک تھا اس سے پوچھا کہ تم ان لاشوں کو کیا کرتے ہو، کیسے دفن کرتے ہو؟ کہا جب کئی بچوں کی لاشیں ایک جگہ اکٹھا ہو جاتی ہیں کئی بچے، تو ہم ایک گڑھا کھود کر کے اس میں رکھ دیتے ہیں. انہوں نے سوچا میرا بیٹا مر گیا ہوگا. 26-27 دن کے بعد ان کے پاس فون آتا ہے کہتے ہیں آ جاؤ تمہارا بیٹا زندہ ہے. قربان جاؤں سید سجاد پر. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کہا کیسے؟ کہا ڈاکٹر تیسرے دن آیا تو دیکھا اس کے اندر تھوڑی سی رمق جان آ گئی تھی اور اس کو ہم لوگوں نے لاگا کے اسپتال رکھا کہ ممکن ہے ایسے ہی آ گئی ہو، یہ جیے یا نہ جیے. لیکن اب دیکھا بیٹا سالم ہو گیا ہے تو اب ہم نے تمہیں فون کیا ہے آؤ تم اپنے بیٹے کو لے کر کے جاؤ. تو اب پتا چلا کہ اللہ نے بیٹے کو چھینا بھی سید سجاد کے طفیل میں واپس بھی کر دیا. اللہ اکبر. ایک صلوات تو پڑھ دیے ہوں. یہ سب چیزیں دل بھر آتی ہیں لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے جیو، ان کے لیے مرو. یہ واپس کر دیتے ہیں امانت کو بھی. لیکن میں کہوں گا مولا آپ نے تو اس مداح کی اولاد کو تو واپس کر دیا. کاش اپنے بھائی کو بھی جو ششماہا تھا، جس کو حسین نے پشت خیمہ دفن کیا تھا، اس کو بھی اعجاز امامت سے صغرا تک پہنچا دیتے مولا. اس لیے کہ صغرا بہت مچل رہی تھی اپنے بھائی کے لیے. اللہ اکبر. آج آپ جانتے ہیں نا میں بہت ٹھہر کر کے مسائل پڑھوں گا. آج سید سجاد جو واقعہ کربلا کا چشم دید گواہ ہے، واقعہ کربلا کا عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، قافلے سالار بھی ہے، اسیر بھی ہے. اور ایسا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے امام کو بہت تکلیف ہوئی ہے، بہت تکلیف ہوئی ہے. انہی تکالیفوں کا تذکرہ کروں گا اس لیے کہ آپ ابھی تابوت کی زیارت بھی کیجئے گا. چوتھے امام کا تابوت ہے. ہاں ایسے اٹھائیے گا کہ آپ سمجھیے گا اس کی گردن اتنی زخمی ہے ہلنے نہ پائے. تابوت کو بوسہ ایسے دیجئے گا کہ اس کا کمر جو لنگر پڑا ہوا تھا سارا گوشت نچ گیا تھا. ہڈیاں جو پیروں کی تھی یہ بیڑیوں سے گوشت سارا علیحدہ ہو چکا تھا. ہتکڑیاں ہاتھوں کے گوشت کو کھا چکی تھی. اللہ اکبر. اتنا بیمار امام ہے کہ جس کا تابوت ابھی آپ کے سامنے آئے گا. ہاں تھوڑی دیر بعد لائیے گا اس لیے کہ ہمیں چوتھے امام کا مسائل پڑھنا ہے، ہمیں چوتھے امام کو پرسہ دینا ہے. اس لیے کہ چوتھا امام یہی سوچ سوچ کے روتا تھا ارے میرے بابا کو پیاسا مارا گیا ہے، میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ذبح کیا گیا ہے. اور اس کے بعد امام کا تصور یہی تھا کہ جب آپ کسی دکان سے گزرتے تھے تو ایک مرتبہ یہی کہتے تھے اے قصاب بتا دے اس جانور کو تو نے ذبح کرنے سے پہلے پانی اور دانا دیا ہے یا نہیں دیا ہے. جب وہ کہتا تھا ارے میں نے پانی بھی پلا دیا ہے، میں نے دانا بھی دے دیا. ایک مرتبہ کربلا کا رخ کرتے تھے بابا ارے وہ کیسے مہکی تھے، ارے جنہوں نے آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں نا
जानते हैं हाँ मैं मसाइब पढ़ूंगा, खूब पढ़ूंगा, आप खूब क्रिया कीजिएगा, दिल खोल करके चौथे सही इमाम का पुरसा दीजिएगा, इसलिए कि इमाम बाक़िर आज यतीम हो गया है। हमारा इमाम पर्दे गैब से यही कहीं मौजूद होगा। ए चाहने वालों, हमारे जद का पुरसा हमें दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और उसके बाद आप जानते हैं एक कनीज है जो नकल करती है कि एक मरतबा हमने देखा कि इमाम बाहर से आए, हमारे घर में दुम्बा ज़िबा किया गया था, उसकी गर्दन पकड़े हुए थे। इमाम ने देखा और अपने हुजरे में चले गए। अब जब हुजरे में चले गए तो इमाम ने अपने हुजरे का दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा क्यों बंद कर लिया? इमाम ने क्रिया करना शुरू किया। अरे गोस्पन का सिर्फ सर देखा था। अल्लाहु अकबर। अब ये कनीज कहती है कि इमाम ने क्रिया करना शुरू किया। मैंने कहा ए आका मैं कुर्बान जाऊं आपके ऊपर, आप क्यों क्रिया कर रहे हैं? तो आप जानते हैं इमाम ने कहा तुझे पता है मेरे बाप को अरे गोस्पन की तरीके से ज़िबा किया गया। आप रोइएगा। एक रिवायत और पढ़ता हूँ, दिल खोल करके रोइएगा, क्योंकि ऐसी रिवायतें मैं बहुत कम पढ़ता हूँ। ये रिवायत जो पढ़ रहा हूँ अपने 8वें इमाम से पढ़ रहा हूँ। एक मरतबा 8वें इमाम कहते हैं जानता है मेरे जद को ज़िबा कैसे किया गया? ज़ुबे हल हुसैनो का अन्नहुल कब्श। हुसैन को ज़िबा किया गया भेड़ की तरीके से। मैं कहूंगा मौला आपने क्यों नहीं कहा कि ज़िबा किया गया का अन्नहु शाद, जैसे बकरी ज़िबा की जाती है। इमाम बताना चाहते हैं नहीं, बकरी के ज़िबा करने में और भेड़ के ज़िबा करने में जरा सा फर्क है। मैं हाथों को जोड़ूंगा आका, आप बता दीजिए कैसे ज़िबा किया जाता है। आप जानते हैं अरब में दस्तूर ये था कि लोग जो थे भेड़ के बच्चे को लाते थे, साल भर पालते थे, 7-8 आदमी उसकी निगरानी करते थे, खूब निगरानी करते थे, पालते थे। और पालने के बाद जब वो भेड़ इस साल भर का हो जाता था तो इसको एक मैदान में लाते थे और लाने के बाद उनको चारों तरफ से घेर लेते थे। कोई तलवार मारता था, कोई नेज़ा मारता था, कोई पत्थर मारता था, उस वक्त तक मारता था जब तक वो भेड़ जिंदा रहता था, और जब तक वो मर न जाए तब तक पत्थर मारते थे। अरे मेरे हुसैन के साथ यही तो हुआ, किसी ने पत्थर मारे, किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने तलवार मारी। अरे किसी के पास कुछ नहीं था तो वो तीरों से हमला करता था। अल्लाहु अकबर। यही वजह थी कि मेरे पापा को भेड़ की तरीके से मारा गया। अब समझ में आया जो मेरा इमाम अपने हुजरे में चला गया उसको शायद याद आ गया होगा, अरे मेरे पापा को मारा कैसे। यही वजह थी। एक मरतबा कनीज से कहा तुझे पता है मेरे बाबा को मारा कैसे? अरे जानवर को ज़िबा किया था ना, पानी पिलाया था, लेकिन मेरा सलाम मेरे बाबा के ऊपर, उसको 3 दिन का भूखा और प्यासा कैसे ज़िबा किया? सीधे गर्दन से नहीं, पुश्ते गर्दन से ज़िबा किया गया ताकि तकलीफ ज्यादा हो। हाँ रो लो, गिरिया कर लो। आप जानते हैं आज 25 मुहर्रम है और 25 मुहर्रम का मतलब शहादत का दिन है। किसकी? चौथे इमाम की। अभी ताबूत ना लाइएगा, थोड़े से मसाइब पढ़ लेने दीजिए, इसलिए कि हमारा इमाम अपने बेटे को जो मोहम्मद बाक़िर है वसीयत कर रहा है। क्या वसीयत कर रहा है आप सुनेंगे ना। एक मरतबा चौथे इमाम ने कहा ए बेटा तुझे याद है ना तू करबला में था? कहा बाबा याद है।
کہا تو 3 ساڑھے 3 سال کا 4 سال کا تھا، کچھ یاد ہے؟ کہا ہاں یاد ہے۔ کہا کیا کیا یاد ہے؟ کہا یاد ہے کہ ہمارے جد نے جب حل من ناصرین ینصرونہ کہا تھا تو اصغر نے اپنے آپ کو گرا دیا تھا۔ کہا پھر کیا ہوا تھا؟ کہا میرا آقا جو ہے اس کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر کے اشقیہ کے سامنے آیا تھا۔ کہا اور کیا ہوا تھا؟ کہا تیرے سے شعبہ لگا تھا۔ کہا اور کیا آیا تھا؟ کہا حسین لے کر کے خیمے میں آئے تھے۔ کہا اور کیا ہوا تھا؟ کہا سکینہ آ گئی تھی۔ کہا اور کیا ہوا تھا؟ کہا سکینہ نے کہا بابا آپ اصغر کو زیادہ چاہتے ہیں، ہمیں کم چاہتے ہیں، آپ اصغر کو پانی پلا رہے میں پیاسی رہ گئی۔ کہا اور کیا دیکھا؟ کہا حسین کی مظلومی دیکھی۔ کہا اور کیا دیکھا؟ کہا رباب کا شکوہ دیکھا۔ کہا اور کیا دیکھا؟ کہا ذوالفقار سے تلوار سے ارے حسین کو قبر کھودتے دیکھا۔ کہا اور کیا دیکھا؟ کہا اکبر کا لاشا دیکھا۔ اللہ اکبر۔ کہا اور کیا دیکھا؟ کیسے دیکھا؟ کہا اکبر کا لاشا ہم نے دیکھا، ارے زینب پچھاڑے کھا رہی تھی۔ کہا اور کیا دیکھا؟ کہا ام لیلہ کو ہم نے اپنے حجرے میں بہت مجبور پایا کہ ان کی آنکھوں کی بصارت جا چکی تھی۔ کہا اور کیا دیکھا؟ کہا ام فرما جو تھی وہ قاسم کے لاشے پر آ نہیں پائی۔ کہا کیوں؟ کہا ان کی آنکھوں کی بصارت چلی گئی تھی، اس لیے کہ ایک لوتا بیٹا ایک بیوہ کا سہارا تھا، وہ بھی میرے جد پر قربان ہو گیا۔ کہا اور کیا دیکھا؟ اللہ اکبر۔ امام وصیت کرتے جاتے ہیں، بتاتے جاتے ہیں، اور اس کے بعد امام کا آخری لمحہ ہے کیونکہ امام کو زہر دے دیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ کہا بیٹا اور کیا دیکھا؟ کہا بابا جان میں بتاؤں کیا دیکھا؟ کہا جب میرا جد حسین مار دیا گیا تو خیمے جلا دیے گئے، بیویاں نکلنا شروع ہوئی، آپ کے نیچے سے بستر کو کھینچ لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرا آقا تڑپ گیا۔ ہاں گریا کر لو، اس لیے کہ بس 2-4 جملے اور پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا بیٹا کیا دیکھا؟ کہا بابا دیکھا آپ بیماری کے عالم میں غشی میں تھے، میں نے دیکھا ارے زینب نے آپ کو اپنے کاندھے پر اٹھایا لے کر کے آئی۔ کہا بیٹا اور کیا دیکھا؟ کہا خیمے جلتے ہوئے دیکھے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا سکینہ کو تماچے مارتے ہوئے دیکھا۔ کہا بیٹا اور کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا بہنوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ اللہ اکبر۔ کہا بیٹا اور کیا دیکھا؟ کہا چادر چھینتے ہوئے دیکھا۔ کہا اسیر ہوتے ہوئے دیکھا۔ کہا اور کیا دیکھا؟ کہا ہم نے دیکھا کہ ان کو جب اسیر بنا کر کے لایا گیا ہے نا تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اور کیا دیکھا؟ کہا ہم نے اس وقت سب سے مجبور دیکھا جب حسین کی آنکھوں سے ارے آنسو جاری تھے۔ کہا وہ کون سا مرحلہ تھا؟ کہا وہ شام میں جب داخلہ تھا۔ بس اتنا سننا تھا، امام نے ایک مرتبہ اپنی گردن کو ڈھلکا دیا۔ ارے سید سجاد اس دنیا سے چلے گئے، 5واں امام یتیم ہو گیا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے بابا آپ نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم نے کربلا کے موقع پر اپنے جد کو دیکھا، آج ہم آپ کا جنازہ لا رہے ہیں اور شاید حسین کا جنازہ کربلا میں پڑا رہ گیا، آپ کا جنازہ کاندھوں پر اٹھ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا حسین 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 عابد مضطر کیسے بھول جاؤں، کیوں نہ اشک بہاؤں،
سجاد کے گئے بولے رو کر عابد مزتر کیسے بھول جاؤں کیوں نہ اشک بہاؤں بولے رو کر عابد مزتر کیسے بھول جاؤں کیوں نہ اشک بہاؤں بولے رو کر عابد مزتر کیسے بھول جاؤں کیوں نہ اشک بہاؤں بولے رو کر عابد مزتر کیسے بھول جاؤں کیوں نہ اشک بہاؤں قاسم کے لاشیں پا گھوڑے دانے دوڑائے میت کے ٹکڑے بابا کٹری میں لے کے آئے میں ہوں بڑا بھائی قاسم کا کیوں نہ دل پھٹ جائے خان سے پیارا تھا وہ برادر کیسے بھول جاؤں کیوں نہ اشک بہاؤں بولے رو کر عابد مزتر کیسے بھول جاؤں کیوں نہ اشک بہاؤں بولے رو کر عابد مزتر کیسے بھول جاؤں کیوں نہ اشک بہاؤں ہائے وہ ہم شکل پیمبر میرا پیارا بھائی جس کے ساتھ گئی ہے میرے بابا کی بینائی سینے پہ 18 برس والے نے برچھی کھائی میں ہوں زندہ مر گیا اصغر کیسے بھول جاؤں کیوں نہ اشک بہاؤں بولے رو کر عابد مزتر کیسے بھول جاؤں کیوں نہ اشک بہاؤں بولے رو کر عابد مزتر کیسے بھول جاؤں کیوں نہ اشک بہاؤں لاش جوان کی اور یہ ضعیفی میں تھا میرا بابا گھٹنوں کے بل چل کے اکبر کے سرحانے پہنچا خون سے سینے میں ہائے برچی کا پھل جب دیکھا روئے تڑپ کر سبت پیمبر کیسے بھول جاؤں کیوں نہ اشک بہاؤں بولے رو کر عابد مزتر کیسے بھول جاؤں کیوں نہ اشک بہاؤں بولے رو کر عابد مزتر کیسے بھول جاؤں کیوں نہ اشک بہاؤں رخ صدقے میں جب آئے میرے بابا لال تخون اصغر سے شاہ والا کا چہرہ خمتی کمر اور زخموں سے تھا چور بدن اس طرح یاد ہے آتا سب رہ کر کیسے بھول جاؤں کیوں نہ اشک بہاؤں بولے رو کر عابد مزتر کیسے بھول جاؤں کیوں نہ اشک بہاؤں بولے عابد مزتر کیسے بھول جاؤں کیوں نہ اشک بہاؤں ہائے شام کا بازار ہائے عابد بیمار ہائے شام کا بازار
شبیر کا بیٹا ہے اب قافلہ سالار ہے شام کا بازار ہائے عابد بیمار ہائے شام کا بازار ہائے عابد بے مقنع چادر ہے پھوپھی اور بہن بھی بے مقنع چادر ہے پھوپھی اور بہن بھی سر سب کے کھلے ہیں اور شانوں میں رسن بھی سب کے کھلے ہیں اور شانوں میں رسن بھی سر شرم سے جھکائے ہوئے میرا بیمار ہائے شام کا بازار ہائے عابد بیمار ہائے شام کا بازار ہائے عابد بیمار پھینکے گئے پتھر بھی آلے رسول پر پھینکے گئے پتھر بھی آلے رسول پر چلتے رہے خنجر بھی قلب بطول پر چلتے رہے خنجر بھی قلب بطول پر پردیس میں لٹی ہے زہرا کیوں سرکار ہائے شام کا بازار ہائے عابد بیمار ہائے شام کا بازار ہائے عابد بیمار دل ٹکڑے ہوا جاتا ہے میرا میرے مولا دل ٹکڑے ہوا جاتا ہے میرا میرے مولا سر نیزے سے گر جاتا ہے اس کا میرے مولا سر نیزے سے گر جاتا ہے اس کا میرے مولا بن چادر کیسے دیکھے زینب کو علمدار ہائے شام کا بازار ہائے عابد بیمار ہائے شام کا بازار ہائے عابد بیمار شان کٹا کے امو سوتے ہو تم کہاں شان کٹا کے امو سوتے ہو تم
لو امو سوتے ہو تم جہاں مجھ کو بلا لو امو سوتے ہو تم جہاں دے تو مجھے اجازت آنے کی ایک بار آئے شام کا بازار آئے عابد بیمار آئے شام کا بازار آئے عابد بیمار کہتی تھی یہ سکینہ بابا ہو تم کہاں کہتی تھی یہ سکینہ بابا ہو تم کہاں جا کھوتی ہے سکینہ بابا ہو تم کہاں جا کھوتی ہے سکینہ بابا ہو تم کہاں آ جاؤ خواب میں ہی سکینہ کے ایک بار آئے شام کا بازار آئے عابد بیمار آئے شام کا بازار آئے عابد بیمار اپنے ہی آنسوؤں سے وضو کرتی رہی ہے اپنے ہی آنسوؤں سے وضو کرتی رہی ہے ہر گام پہ فریادوں بکا کرتی رہی ہے ہر گام پہ فریادوں بکا کرتی رہی ہے امو میری امداد کو آ جائیے ایک بار آئے شام کا بازار آئے عابد بیمار آئے شام کا بازار آئے عابد بیمار تنویر سن کے رویا وہ شام کا منظر